اب ایک پاکستان کے اندر ایک سیاسی یوتھ کی تیاری بھی ہو رہی ہے، اور میں تو ہمیشہ سے بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ کوئی گفت و شنید نہیں ہو رہی، کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان میں. اور پچھلے 5-6 دن میں بہت کچھ ہوا. کبھی کچھ لوگ کچھ دو کی باتیں ہوئیں، پھر پبلک ان کی اپنے ہی لوگوں نے رگڑنا شروع کر دیا، تو اس پہ پھر علیمہ بی بی نے دوسروں نے کلیریفیکیشنز بھی دیں کہ ہم تو کچھ لو دے کی جو بات ہو رہی تھی وہ سمپلی بات ہو رہی تھی جمہوریت اور ان چیزوں پہ. پھر پارٹی لیڈران آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. پنجاب میں پچھلے 2 سالوں میں 4 کمیٹیز بن گئی ہیں. پھر لیڈران کی گروپنگ بالکل سامنے آ گئی. خود خان صاحب نے بھی مانا کچھ عرصہ پہلے کہ ہاں گروپنگ ہے، مگر وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتی ہے ٹو بی فیئر. لیکن 2 دن پہلے 31 مئی کو بلکہ جب ان کا ایک بہت بڑا لمبا ایکسپوسٹ آیا تو وہاں سے کلیئر ہو گیا کہ اب جھگڑا بہت آگے چلا گیا. مگر اب جو ان کا لیٹسٹ پوسٹ آیا ہے اس کے بعد تو کلیئر ہو گیا ہے کہ اب بالکل جنگ کی تیاری ہے بٹوین پی ٹی آئی اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف اور پی ٹی آئی اور ان کے ایلائز ایک طرف. اور کافی سخت زبان عمران خان صاحب نے استعمال کی ہے. انہوں نے کہا ہے اور دوسرا انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ بھی ساری تیاری کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ انہوں نے ہٹا بھی نہیں ہے. مثلاً انہوں نے کہا ہے کہ جو تحریک ساری اس کی جو اوور آل سپروائز کریں گے وہ خود تو لیڈ کریں گے، اس کو سپروائز کریں گے تو وہ گور ایوب کریں گے اور امپلیمنٹیشن سلمان اکرم راجہ کریں گے. کہیں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کا نام نہیں ہے جو ان کے چیف منسٹر ہیں اور روح رواں تھے اب تک. کہیں پہ جنید اکبر کا نام نہیں ہے جن کو علی امین گنڈا پور کی جگہ کے پی میں صدر بنایا گیا. پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر ان کا نام نہیں ہے. سو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیز ہوگی کیا. اسٹیبلشمنٹ کے لیے انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے مگر آپ کو میری ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ کیونکہ لوگ میرے ساتھ ہیں اور یہ دوسری جو گورنمنٹ ہے یہ بالکل جعلی گورنمنٹ ہے، یہ نہیں بن سکتی. ججز کو جوڈیشری میں سارے کیسز چل رہے ہیں لیکن ججز کو بھی انہوں نے آج بالکل صحیح قسم کا تڑکا لگا دیا. انہوں نے کہا یہ حکمران اور 26ویں ترمیم والے جج کسی اور کو کیا ہی انصاف دے سکتے ہیں. پہلے بھی ان کو جو لاسٹ ایکس پہ تھا ان کی جو پوسٹ تھی اس پہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی تمام ججز اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. تو اگر ریلیف یا بات چیت ہونی ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو وہ سلسلہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ شروع ہوا تھا میر جعفر میر صادق، وہ اب یزیدیت پہ آ گیا ہے. اب ایک نیا ٹائٹل دے دیا گیا ہے فوجی قیادت کو، ٹاپ کو، کہ جی یہ جنگل کے بادشاہ ہیں. اور اب کہہ دیا گیا ہے کہ یہ بالکل یزیدیت اور جنگل کے بادشاہ، اور کہا ہے کہ انتخابات 8 فروری کے انتخابات کی چوری میں قاضی فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور جنگل کا بادشاہ پوری طرح شامل تھے. اور پھر ان کا 9 مئی بھی اسی طرح ہے. لنڈن پلان امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور ایک اور انہوں نے ریڈ لائن آج ان کا ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے، اپوزیشن پارٹیز کو، تحریک تحفظ آئین ان کو بھی بلائیں گے، ساتھ ہی ہم بلوچستان کی ان کو بھی بلائیں گے لیڈرشپ کو جو اس وقت اندر ہیں جن پہ کیس ہے. آپ سمجھ گئے ہیں. اسی طرح بہت سی چیزیں اگر میں پڑھنا شروع کروں تو بہت زیادہ سخت قسم کی چیزیں انہوں نے کہی ہوئی ہیں. اور مارنگ بلوچ کو بھی ہم انوائٹ کریں گے، وہ تو خود ابھی حساسیت ہیں لیکن کلیئرلی کسی ریڈ لائن پہ وہ نہیں رک رہے. کیا ہے گورنمنٹ دوسری طرف بڑی کنونس بیٹھی ہوئی ہے کہ پارٹی میں اس وقت اتنی وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ریزالو کرے، ایشو کو ایک ایجیٹیٹ کر سکیں. کیا یہ حد پہ بات ہوگی کہ عمران خان صاحب بالکل امید چھوڑ چکے ہیں کہ نہ نیگوسیشنز ہوں گی نہ عدالتوں سے ریلیف ملے گی تو پریشر ہی بنائیں گے؟ آپ کو یاد ہے وہ سرسی لینسٹر کا کیریکٹر تھا گیم آف تھرونز میں، اس نے ایک بات کی طاقت کے اوپر. اور پھر مریم بی بی کا بھی ایک بڑا فیمس جملہ چلا تھا، پاور ٹاکس پاور. ذرا دیکھ لیں وہ کیا تھا تاکہ کانٹیکسٹ آپ کو آ جائے کہ ہم آج پاور پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے، پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ میں مسلم لیگ کے، اور کیا کہتے ہیں ہی از ون آف دا وائز مین آف پی ایم ایل این. اور سب سے بڑی بات بہت قریبی ساتھی بھی سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے. عرفان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا.